سب سے زیادہ جس زیارت کو فورس کیا گیا اس زیارت کے جملے ہیں، اور زیارت جو پیک پہ گئی سجدے میں جا کے ہم یہ جملے بولتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، کہ اللہ ہم کو شفاعت الحسین نصیب ہو۔ یوم الورود، یہ زیارت عاشورہ کے جملے ہیں۔ سارے اعمال ایک طرف، حسین کی شفاعت ایک طرف، اگر شفاعت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ زیارت عاشورہ کے وہ جملے ہیں کہ جس کو ہم سجدے میں جا کے پڑھتے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ صرف تم سجدے میں پڑھو، بلکہ ڈیلی اپنی لائف میں قنوت میں پڑھو، 24 گھنٹے جب چلتے پھرتے پڑھ سکتے۔ ایک لائن کی دعا ہے لیکن ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے کہ اگر کم از کم تصور حسین تمہارے ذہن میں رہتا، 24 گھنٹے اگر تم گھر سے نکلتے وقت پڑھ رہے، گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھتے، کوئی پرابلم آ رہا اس کے لیے پڑھ رہے، اسٹوڈنٹس ایگزام لکھنے جا رہے یہ پڑھ کے جا سکتے، آفس میں جا رہے، بزنس کے لیے جا رہے، 1000 فائدے بتا گئے۔ یہ اس لیے کہ یہی ایک زیارت ایسی ہے، میں زیارت پہ نہیں پڑھوں گا، میں نے زیارت پہ بولا ہے بہت، اور الحمدللہ یہاں پہ سب پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ ماشاءاللہ ہر گھر میں پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ جملوں کے بارے میں صرف بول رہا کہ یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ زمانے کے امام نے خواہش کی۔ ویسے مولا حسین کی کئی زیارت ہے، روز عرفہ کی زیارت ہے، اربعین کی زیارت ہے، نیم شعبان ہے، زیارت وارثہ ہے، مولا حسین کی کئی زیارت ہے، لیکن کسی زیارت میں یہ جملے نہیں ہیں سوائے زیارت عاشورہ کے، اور زمانے کے امام نے خواہش کی ہے کہ یہ زیارت عاشورہ پڑھو، تمہارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس، دنیا اور آخرت کے پرابلم سالو ہوں گے۔ اس کے لیے یہ جو ہے یہ جملے اتنے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ایک بہت عظیم مرجع گزرے آغا بہجت، جو حال میں جن کا انتقال ہوا، لائک 6-7 ایئرس 8 ایئرس ہوئے ہوں گے، ایک عظیم پرسنالٹی، ایک ایسی پرسنالٹی جو آج کے زمانے میں ایک روحانیت جس کے پاس تھی نا وہ شخصیت تھی، جو آج ہم بولتے ہیں نا کہ ایول ورلڈ ہے، شیطان کی دنیا ہے، یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں پراپر طریقے سے نہیں رہ سکتے، لیکن آغا بہجت نے اسی دنیا میں آج کے دور میں رہ کر بتایا کہ اگر تم اپنے آپ کو تھوڑا سا چیک کرو تو تم اس منزل پہ یا اس سٹیج پہ پہنچ سکتے کہ جن کے سامنے سے سارے پردے ہٹ چکے تھے۔ ایک عظیم پرسنالٹی ہے جو معصومہ بی بی فاطمہ معصومہ خود کہ روزے میں آج بھی ان کی لحد ہے، ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ آغا بہجت کے استاد شیخ کرکی سے پوچھا گیا تھا، وہ ان کے خواب میں آیا مرنے کے بعد، آغا بہجت کے آغا نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وہاں پہ جانے کے بعد سب سے زیادہ آپ کو فائدہ کس چیز کا ہوا، مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا؟ آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے مدرسوں میں کام کیا، اتنی تعلیمات دی، اتنی نیکیاں کی، کہا جو بھی میں نے کیا ہے دنیا میں ذرہ برابر بھی میں نے نیکی کی ہے نا، اس کا اللہ نے اجر دیا مجھے، اینڈ آئی گاٹ اٹ، مجھے بہت ملا۔ پھر آغا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہاں جانے کے بعد آپ کو کیا فیل ہوا کہ کاش میں یہ کام زیادہ کرتا دنیا میں؟ ہم کو فیل ہوتا نا کہ یار یہ کام میں زیادہ کرتا تو مجھے فائدہ زیادہ ہوتا۔ کون سا ایسا کام ہے جو دنیا میں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو احساس ہوا، آپ کو فیل ہوا کہ کاش یہ کام میں زیادہ کرتا؟ ایک لمحہ رک کے کہا زیارت عاشورہ۔ تو انہوں نے کہا زیارت عاشورہ سے لحد میں پہلی رات میں سب سے زیادہ فائدہ کیوں ہوا؟ کئی زیارت ہیں، کئی اعمال ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیوں ہوا سب سے زیادہ؟ تو کہا تم کہتے ہو نا زیارت عاشورہ میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، یہ وہی ہے کہ جہاں سارے راستے ختم ہو جاتے، سارے سہارے ٹوٹ جاتے، کہ یہ وہ کہتے کہ کاش میں دن میں 4 مرتبہ پڑھتا، کاش میں دن میں 5 مرتبہ پڑھتا، کاش میں مسلسل پڑھتا رہتا۔ سب سے زیادہ جو اجر مجھے ملا ہے وہ زیارت عاشورہ کا ملا ہے، اس لیے کہ اسی زیارت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شفاعت حسین نصیب۔ دوستو ایک چیز یاد ہوگا، ہم بڑے گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہوئے، ہم بڑے ایزی لے کے بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے کوئی محنت کر کے شیعت کو نہیں لیا۔ ہمارے باپ دادا شیعہ تھے، اس لیے ہم بھی شیعہ ہوتے، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، خاندانی شیعہ ہے نا، اس لیے ہم کو احساس نہیں ہے، فیلنگز نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیسی گولڈ کی مائنز ہے دیٹ کین چینج یور ڈیسٹینی، تمہاری ڈیسٹینی بدل سکتی، تمہاری تقدیر بدل سکتی۔ اگر اف یو ڈو سم تھنگ تو شفاعت الحسین کیا سب کو نصیب ہوگی یا کوئی خاص پرٹیکولر گروپ ہے اس کو نصیب ہوگی؟ ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم کچھ کریں یا نہیں کریں ہم کو شفاعت الحسین ملے گی، 100% ملے گی۔ ایک چیز یاد رکھو، یہ ذہن میں رکھ کے سنو، 5 دن
کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شفاعت الحسین ہے. ساری عبادتیں ایک طرف، حسین کی شفاعت ایک طرف. دعائے مشلول آپ کے پاس ہے. دعائے بڑی مشہور دعا ہے جو مولا امام علی کی دعا ہے، مولا حسین کے ذریعے ہمارے پاس آئی. دعائے مشلول بہت ہی ریکمنڈڈ دعا ہے. ہر بیماری کے لیے دعائے مشلول بہت اچھی ہے. صرف بیماری کے لیے اچھی نہیں ہے بلکہ شب جمعہ پڑھ کے آپ مرحومین کو بھی بخش سکتے ہو دعا سے. بہت اچھی دعا ہے دعائے مشلول. اور ریکمنڈڈ دعا یہ ایک ہی دعا اسی ہے جو امام علی نے مولا حسین کو دیا، اور مولا حسین اس کے راوی ہے. اور یہ ایک دعا، دو دعائیں جو ہمارے پاس کئی دعائیں ہیں نا، جیسے جوشن کبیر ہے. جوشن کبیر میں بھی کہا گیا کہ اس کے اندر جو اللہ کے نام ہیں ان ناموں میں ایک اسم اعظم ہے. اسی طرح دعائے مشلول کے لیے بھی کہا گیا کہ دعائے مشلول میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ نام ہے کہ جس کی نام کی برکت اگر وہ نام تم کو پتہ چل جائے تو تم زمین آسمان ایک کر سکتے. اتنی بڑی طاقت ہے اس نام کی. تو دعائے مشلول کے اندر بھی جو اسم اعظم ہے اور جوشن کبیر کے اندر بھی اسم اعظم ہے. تو دعائے مشلول بہت ہی ریکمنڈڈ دعا. دعائے مشلول جو ہمارے پاس آئی، وہ بیمار کیا تھا، اپنے آپ کو کعبے کے غلاف کے اندر جو ہے، کعبے کی جو بلڈنگ ہے جو پتھر ہے، اس سے اپنے آپ کو مسح کرا ہوا تھا. یہ بہت ہی ریکمنڈڈ ہے. جب بھی آپ کعبے میں جانا تو کوشش کرنا کہ اپنے جسم کو کعبے کی دیوار سے لگائے تو اس وقت اللہ سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا. لیکن یہ نہیں کہ کعبے سے باہر نکل کے پھر وہ گناہ کرو، یہ نہیں کرنا. ایک دعا دیتا ختم کرتا. کوشش کرو 8 ربیع الاول تک یا 17 ربیع الاول تک. میں 7 منٹ کا 6 یا 7 منٹ کا ایک ہوم ورک دے رہا آپ کو، مولا کے سامنے دے رہا، سب کو دے رہا، لڑکی لڑکا عورت مرد سب کو. You try this, you will see the result tomorrow. کل تم کو رزلٹ مل جائے گا اگر خلوص کے ساتھ کیا. یہ سب کر سکتے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب. جتنی تمہاری حاجات ہے، جتنی تمہاری دعائیں ہیں، پہلا میری آخری حصے میں میرا ٹائم ہو گیا، 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. 8 ربیع الاول تک پڑھو یا 17 ربیع الاول تک، کسی چیز کے لیے، اولاد کے لیے، شادی کے لیے، بچوں کے لیے، رزق کے لیے، بزنس کے لیے، سکون کے لیے. زیارت اربعین، ابھی جو زیارت پڑی ہے 20 سفر کو، یہ ایک زیارت ایسی ہے، زیارت اربعین مولا حسین کی. مولا حسین کی ساری زیارتیں، اس کا رنگ الگ، زیارت اربعین کا رنگ الگ. ہر زیارت، غور سے سننا، ہر زیارت کے پیچھے نص معصوم ہے، کسی مولوی یا مجتہد کے جملے نہیں ہیں، امام کے دہن مبارک کے جملے. اسی لیے ان زیارات میں اثر ہے، اسی لیے یہ زیارت بچی ہوئی ہے. آپ اس کو چھوٹی مت سمجھو. 5 یا 6 منٹ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. لکھنؤ میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. خاص طور پہ یوتھ کو روٹی نہیں ملے لیکن اسمارٹ فون ملے نہیں. سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. ڈیوائن پرل پہ جاؤ، میں تم کو بتا رہا، لڑکیوں کو لڑکوں کو بتا رہا، ڈیوائن پرل پہ جاؤ. وہ ایپ ہے ڈیوائن پرل کا، اپنے ڈیوائن پرل ایپ ڈالو. اس میں ڈیوائن پرل میں یہ زیارت موجود ہے. پڑھنا آتا تو بہت اچھی بات ہے. اس 6 یا 7 گھروں کو جا کے پڑھ لینا. اس کے بعد لیٹ می نو ٹمارو. یہ وہ اس کی ڈیٹیل میں کل ہی بولوں گا. آج تو میں آپ کو ہوم ورک دے رہا، یہ کرو. 17 ربیع الاول تک کرو یا 8 ربیع الاول تک. 6 یا 7 منٹ نکالو. تمہارا سٹرس، بیماری، 1000 چیزوں، اس لیے کہ شفاعت الحسین مل جائے تو سب دور ہو جائے. سمجھ میں آئی؟ زیارت اربعین لڑکوں کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا. ٹرائی اینڈ سی دا رزلٹ. اس کا رزلٹ دیکھو. حسین کی عطا میں کمی نہیں ہے دوستو، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. مولا حسین سب کو دیتا ہے. ایک دفعہ سلام کرو، سلام کر کے مانگو کہ مولا حسین مجھے یہ چاہیے آپ سے. کریم ابن کریم. بس میرا وقت ہو گیا، مولا آباد رکھے.